سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس کائنات میں مبعوث فرمائے، اور وہ تمام انبیاء اس لیے بھیجے گئے کہ ان کی اتباع اور ان کی پیروی کی جائے۔ نبوت کا یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا گیا، اور پھر اس امت کی رشد و ہدایت کی تمام پر ذمہ داری اس امت کے علماء اور اولیاء کے سروں پر رکھی گئی۔ اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے لوگ رکھے ہیں کہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں، جن کی سیرت اور جن کا کردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا مظہر ہوا کرتا ہے، جن کی تعلیمات سے، جن کے افکار و اقوال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار و اقوال کی خوشبو آتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں آج ہم اللہ کے اولیاء کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ان اولیاء کا ہر دور میں رہنا اور ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ اولیاء کرام اس دنیا کی بقا کے لیے اوتاد کا یعنی کیلوں کا کام کرتے ہیں، جیسا کہ بعض روایات سے ثابت ہے کہ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ اس دنیا میں 30 ابدال موجود رہیں گے، یعنی ان 30 ابدالوں کا ہر دور میں رہنا ضروری ہے۔ اور ایسا نہیں کہ وہ 30 وہی لوگ ہیں کہ جو شروع سے اب تک چلے آ رہے ہیں، بلکہ ہر ایک شخص کے فوت ہونے کے بعد، وصال کرنے کے بعد کوئی دوسرا اس کا کام مقام ہو کر اس کی جگہ لیتا اور سنبھالتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے احکام اور اپنے فرامین کے ذریعے ہمیں ہر دور میں یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا حقیقی جو مقصد ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور اگر زندگی کا یہ مقصد کسی بھی صورت ہم بھول جائیں، ہم زندگی کے اس مقصد کو بھلا دیں، تو یقیناً پھر ہماری زندگیاں بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے ان اولیاء کو، اپنے ان محبوبین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے خاص قوتوں اور طاقتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کی جانب نگاہ اٹھا لیں تو اس کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی معاملے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش و شفاعت کو رد نہیں فرماتے۔ ایسے لوگ ہر دور میں ہیں، اور ایسے لوگوں کی تعظیم کرنا ہر دور میں لازم اور ضروری ہے۔ ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی، ان کی رضامندی رب کی رضامندی، ان کی تعظیم رب کی تعظیم، اور ان کی توہین رب کی توہین۔ اسی لیے ہمارے لیے قطعاً
یہ بات جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کسی ولی کے بارے میں اپنی زبان کو آلودہ کریں یا ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کے کمالات اور ان کی خوبیوں کے حوالے سے زبان درازی کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی شکایت، کوئی شکوہ یا کوئی اعتراض کریں۔ جو شخص بھی کرتا ہے اس کے دل سے ادب اٹھا لیا جاتا ہے، اور جو اللہ کی اولیاء کی تعظیم نہ کر سکے، جس کے دل سے ادب اٹھا لیا جائے، ایسا شخص پھر آہستہ آہستہ اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بھی بے حرمتی کرے، اور جو اللہ کے رسول کی بے حرمتی پر آمادہ ہو جائے وہ خدا کی توہین اور خدا کی عزت و تکریم سے دور ہو کر خدا کی توہین کرنے پر بھی راضی اور آمادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تمام کا جو کھیل جڑا ہے وہ صرف ادب سے جڑا ہے۔ دل میں ادب ہے تو ایمان سلامت ہے، ادب نہیں تو ایمان اگر سلامت ہے تو بھی اس کے محفوظ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ادب نہیں تو پھر نہ تو قرآن کی تعظیم دل میں ہوگی، نہ رسول کی تعظیم دل میں ہوگی، اور نہ ہی اللہ کی ذات کی تعظیم اور اس کی قدر اور اس کی جلالت کا ہمیں کسی قسم کا کوئی احساس ہوگا۔ اس لیے کسی بھی ایسی شخصیت کہ جو مسلمانوں کے درمیان مسلم ہو، جسے تمام مسلمان قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جسے تمام مسلمان اللہ کا ولی کہتے سمجھتے اور اللہ کا ولی ہونے کی حیثیت سے اس کی تعظیم اور توقیر کرتے ہوں، ایسی کسی بھی شخصیت کے حوالے سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی اور توہین کے زمرے میں ہمارے الفاظ داخل ہو کر ہمارے ایمان کے لیے خطرے کا باعث اور سبب بن جائیں۔ یہ تمام جو اللہ کے اولیاء ہیں، جس طرح اللہ کے پیغمبر اس لیے بھیجے گئے کہ ان کی پیروی کی جائے، اسی طرح کے اولیاء کرام بھی اس لیے بھیجے گئے اور اس لیے مقرر ہوئے اور سامنے اس لیے آئے کہ ان کی نہ صرف تعظیم کی جائے بلکہ تعظیم کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل بھی کیا جائے۔ اولیاء کی کرامات حق ہیں، ان کا انکار بدعت اور گمراہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان اولیاء کو صرف ان کرامات کے باب میں قید کر دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ ولی صرف وہی ہوتا ہے کہ وہ کرامت دکھائے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ کئی ایسے بزرگ گزرے ہیں، کئی ایسے اولیاء گزرے ہیں کہ جن سے کوئی کرامت ثابت نہیں ہوئی، جنہوں نے کسی قسم کا کوئی ایسا کمال نہیں دکھایا کہ جسے ہم کرامت کے زمرے میں داخل کریں، لیکن ان کی زندگیاں ہی کرامت رہی کہ مشکل ترین وقت میں اللہ تعالیٰ کے کلمے کے لیے، رب تعالیٰ کے دین کے لیے ڈٹ جانا یہ بھی کرامت ہے۔ مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و دین کی تبلیغ کرنا یہ بھی کرامت ہے۔ تو ایسی ہستیاں کہ جن سے کرامت کا ظہور ہو، یا ایسی ہستیاں کہ جن سے کرامت کا ظہور نہ بھی ہو، وہ پھر بھی اس بات کی حقدار ہیں کہ ان کی اتباع اور ان کی پیروی کی جائے، ان کی تعلیمات کو پڑھا جائے، انہیں سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کی جائے اور پختہ ارادہ و نیت کی جائے کہ اللہ کے ان اولیاء کی تعلیمات کو، ان کے فرامین کو پڑھ کر ہم ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب سیکھنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو سمجھ خود بخود آتی ہے اور عمل کا جذبہ خود بخود دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کی ابھی ہم نے 11ویں شریف منائی، لیکن ہم حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کی ذات کے ساتھ ایک ناانصافی کرتے ہیں، اور وہ ناانصافی یہ کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ سیدی غوث اعظم صرف اس کردار کا نام ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سیدی غوث اعظم صرف اس ایک کردار کا نام ہے، اس ایک شخصیت کا نام ہے کہ جو ڈوبتی ہوئی ناؤ کو چلائے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ حضور غوث اعظم اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، اس کے سوا کوئی کام نہیں۔ کرامت زندگی کا ان کی ایک حصہ ضرور ہے، لیکن پوری زندگی نہیں ہے۔ پوری زندگی
زندگی کچھ اور ہے، اور وہ پوری زندگی ہم کب جانیں گے کہ جب ہم ان کی شخصیت کو پڑھیں گے، جب ہم ان کے افکار کو پڑھیں گے، ان کی لکھی گئی کتابوں کو اٹھائیں گے کہ وہ کیا دے کر گئے ہیں دنیا کو، وہ دنیا کو کیا سکھا کر گئے ہیں، وہ دنیا کو کیا بتا کر گئے ہیں۔ جب ہم یہ جانیں گے تو پھر ان جیسا بننے کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا۔ ہم صرف کرامتیں پڑھتے اور کرامتیں سنتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر ہم نے کہیں یہ واقعہ پڑھ لیا کہ حضور غوث اعظم نے مردے کو زندہ کیا، تو اب ہم مردے کو زندہ کرنے کی آرزو کو نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں کہ ہم مردے کو زندہ کر سکیں، کہ تو اللہ رب کائنات کا فضل ہے کہ وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ ہم آرزو بھی کرتے رہیں تو بھی ہم نہیں کر سکتے۔ ہم موضوع غوث اعظم کا واقعہ سننے اور پڑھنے کہ غوث اعظم جو ہے وہ آسمان سے برستی ہوئی بارش کو انہوں نے ایک حد تک محدود کر دیا اور ان کے مجمع میں نہ ہوئی، تو یہ ان کی کرامت ضرور ہے کہ جس سے ان کی محبت دل میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور مزید پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہ تو ہم یہ کمال دکھا سکتے ہیں، نہ ہم یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم یہ پڑھیں کہ سیدی غوث اعظم نے دین کا علم کیسے حاصل کیا، تو یہ ہمارے دل میں شوق ضرور پیدا ہوگا کہ دین ایسے سیکھا جا سکتا ہے۔ ہم ان کی عبادت و ریاضت کے مطابق پڑھیں تو دل میں یہ شوق ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم ان جیسی عبادت نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ ہم اگر ان کے بارے میں پڑھیں کہ وہ دین کے ساتھ کتنے مخلص تھے، تو پھر کم از کم یہ شوق تو دل میں پیدا ہو کہ ان جیسا اخلاص نہ صحیح تھوڑا بہت ہی اخلاص ہمارے دل میں دین کے لیے پیدا ہو جائے۔ ہم ان کی دین کے لیے خدمات پڑھیں کہ وہ ساری زندگی دین کی تبلیغ میں انہوں نے اپنی زندگی کو صرف فرما دیا، ان کی ساری زندگی دین کی ترویج میں، دین کی اشاعت میں لگی رہی، تو کم از کم ہمارے دل میں یہ شوق تو پیدا ہو کہ کسی نہ کسی حد تک ہمارے ہاتھوں سے بھی اللہ یہ کام لے لے کہ دین کی تبلیغ ہو، دین کی ترویج ہو، دین کی اشاعت ہو۔ ہم ان کے کردار کو پڑھیں تو ان کی کردار کی سچائی کو پڑھیں تو کم از کم دل میں یہ شوق تو پیدا ہوگا کہ ہم بھی ہمیشہ سچ بولا کریں، کبھی جھوٹ ہماری زبان پہ نہ آئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں پڑھنے کی ہیں، ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ہم ان چیزوں سے ناواقف ہیں۔ ہمیں کوئی سروکار نہیں کہ سیدی غوث اعظم نے کتنے برس کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا، آپ نے علم کے حصول کے لیے کتنا سفر فرمایا، آپ نے کون سے شہر جانے کے لیے اپنی ماں کو، اپنے وطن کو چھوڑا، آپ علیہ الرحمٰ نے کس شہر میں تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے میں کتنی بھوک اور کتنی پیاس برداشت کی، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، آپ علیہ الرحمٰ نے مدرسے میں کتنے سالوں تک، کتنے عرصے تک آپ نے علم حاصل کیا، مدرسے سے فراغت کے بعد آپ جنگلات کی طرف جب عبادات و ریاضات کے لیے تشریف لے گئے، وہاں کتنا عرصہ قائم آپ نے قیام فرمایا، کتنی مشکلیں اٹھائیں، درختوں کے پتے کھائے، یہاں تک کہ آپ علیہ الرحمٰ کئی دن تک بھوک و پیاس برداشت فرماتے رہے۔ ان چیزوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، حالانکہ ان چیزوں سے سروکار ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی بدل سکتی ہیں، یہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری تربیت کر سکتی ہیں، یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بتا سکتی ہیں کہ دین کتنا اہم ہے، کہ غوث اعظم جیسی شخصیت نے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ چیزیں بتا سکتی ہیں کہ دین کی، اسلام کی اہمیت کیا ہے، اللہ کی رضا کی اہمیت کیا ہے، کہ ہر بھوک اور پیاس کی شدت ہو پھر بھی حرام کی طرف ہاتھ نہ اٹھانا۔ یہ چیز سکھائے گی، یہ ہماری تربیت کرے گی کہ اللہ کے ولی یوں ہی نہیں بن جاتے کہ رات کو سوئے ہوں، صبح اٹھے ہوں تو ماتھے پہ لکھا ہو کہ اللہ کا ولی ہے۔ ولایت ایسے نہیں مل جاتی کہ ایک رات میں اٹھ کر 100 رکعت نفل پڑھ لیے تو اللہ تعالیٰ ولایت کا تاج عطا فرما دے۔ مقام و رتبے اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی نہیں مل جاتے کہ ہم آپ جو ہے وہ مسجد میں ڈیرا ڈال لیں، 10 دن کا اعتکاف کر لیں اور جب نکلیں تو ولی بن کر نکلیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہوتا، اور نہ ایسا ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ ولایت کے حصول کے لیے مسجد میں آئیں، ایک نماز پڑھیں اور واپس نکلیں اور اللہ کے ولی بنے ہوئے ہوں۔ ہم ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ ہمیں ولی بنا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولایت کے حصول کے لیے، ولایت کو پانے کے لیے، یعنی اللہ کا قرب پانے کے لیے جو مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے اس مقام تک پہنچنے کا، وہ ان جیسی شخصیات کو پڑھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ ان جیسی شخصیات کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے غوث بنایا ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ
جب کائنات اس طرح مسخر کر دی جاتی ہو تو یہ کائنات کی تسخیر صرف اور صرف شوق سے نہیں ہوتی، یہ کائنات کی تسخیر صرف اور صرف کرامتوں کے پڑھ لینے سے یا سن لینے سے نہیں ہوتی، یہ کائنات کی تسخیر ہوتی ہے عمل سے، اور عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ان شخصیات کے کردار کو جاننے سے اور پڑھنے سے۔ ہم اور آپ کتنے لوگ ہیں کہ جو سیدی غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کی لکھی گئی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو ہم نے پڑھا، ہم ماننے والے تو ہیں حضور غوث اعظم کے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا رتبہ عطا کر رکھا ہے، ہم مانتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی تعلیمات میں اثر ہوتا ہے، ہم یہ بھی سن چکے کہ غوث اعظم جب 70,000 کے مجمع سے خطاب فرماتے تو آپ کے خطاب کے دوران کئی لاشیں مجمع سے اٹھا کرتے تھے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ علیہ رحمہ کے دست اقدس پر کئی گناہ گاروں نے اور بلکہ لاکھوں گناہ گاروں نے آپ کے دست اقدس پر توبہ کی ہے، صرف آپ کا خطاب سن کے، صرف آپ کا بیان سن کے۔ تو وہ الفاظ کی تاثیر ہم کیوں نہیں لینا چاہتے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو محروم رکھے ہوئے ہیں؟ اگر وہ تاثیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی حضور غوث اعظم کا فیض پائیں، تو غوث اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے وہ جو الفاظ ہیں انہیں تو پڑھیں، غوث اعظم کے قلم سے لکھے گئے جو الفاظ ہیں ان سے ہم نے دوری کی اختیار کر رکھی۔ جب تک وہ الفاظ پڑھیں گے نہیں، تاثیر کیسے حاصل ہوگی، فیض کیسے حاصل ہوگا؟ حضور غوث اعظم کی لکھی گئی کتابوں میں سے یا آپ کے بارے میں آپ کی جو قریب ترین شخصیات ہیں ان کی لکھی گئی کتابوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، آپ کے مواعظ جو جمع کیے گئے ان مواعظ سے، ان نصیحتوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم غوث اعظم کا فیض حاصل کر سکیں؟ کہ فیض کرامتوں کے تذکروں سے، صرف کرامتوں کے تذکروں سے حاصل نہیں ہو سکتا، فیض کے لیے دل میں تڑپ ہونا ضروری ہے، دل میں شوق ہونا ضروری ہے، ارادہ ہونا ضروری ہے کہ ہمیں حضور غوث اعظم کا فیض چاہیے۔ جب تڑپ پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، تو نظر کرم خود بخود ہو جایا کرتی، بغیر تڑپ کے تو اللہ بھی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہ خاص جو اس کی نظر رحمت ہے، وہ خاص جو اس کی نظر کرم ہے، کہ جو نظر کرم زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے، رب کائنات بھی وہ نظر کرم بغیر تڑپ کے نہیں عطا فرماتا۔ ایک عام رحمت تو سب کو حاصل ہے اور سب پر ہے کہ وہ رزق دے رہا ہے، اس نے زندگی عطا کر رکھی ہے، اس نے جسم عطا کر رکھا ہے، اس نے صحت اور عافیت عطا کر رکھی ہے، یہ اس کی رحمت تو سب پر ہے۔ جو خاص رحمت ہوتی ہے وہ خاص لوگوں کو خاص طلب کے ساتھ حاصل ہوا کرتی ہے، اور وہ طلب جب تک دل میں نہ پیدا ہو، وہ شوق جب تک دل میں پیدا نہ ہو، رب تعالیٰ وہ خاص نظر عنایت نہیں فرماتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ وہ خاص نظر عنایت بغیر طلب کے پیدا نہیں فرماتا، تو پھر اللہ کے بندے بھی اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، وہ بھی اسی کے طریق پر چلتے ہیں، جو اس کا ذکر کرے وہ اس کی جانب توجہ ضرور فرماتے ہیں، جو ان کا نام لے وہ ان کے نام کی لینے کی وجہ سے اس کی جانب نظر رحمت ضرور فرماتے ہیں، لیکن نظر خاص صرف اس پر پڑتی ہے کہ جو ان جیسا بننے یا ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی طرف دل میں رکھتا ہو۔ پھر تقدیر بدل جایا کرتی ہے، پھر جو نظر پڑتی ہے وہ انسان کو ذرے سے، زمین کے ایک ذرے سے اٹھا کر آسمان کا ایک تارا بنا دیتی ہے۔ پھر وہ جو نظر خاص پڑتی ہے وہ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ اسے غوث قطب اقدار بنا دیا کرتی ہے۔ پھر وہ نظر خاص، اس نظر خاص کی عنایت ہوتی ہے کہ جو نظر خاص انسان کو اللہ کا خاص بنا دیتی ہے۔ آج ہم سیدی غوث اعظم ہوں یا اللہ کے دیگر اولیاء ہوں، ان تمام اولیاء کا ذکر سنتے ہیں، ہم ان کا بڑا ادب کرتے ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا دل بناتے ہیں، ان کو عرس مناتے ہیں، شریک بھی ہوتے ہیں، اور بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ ہم ان کے تذکرے سنا بھی کرتے ہیں، ان کے کردار کو بھی سنتے ہیں، لیکن ہم خالی ہیں تو صرف ایک چیز سے، اور وہ چیز ان کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کا جذبہ ہے۔ ہم اس جذبے سے عاری و خالی ہیں۔ جس دن یہ جذبہ دلوں میں پیدا ہو گیا، ہمارا معاشرہ خود بخود بدل جائے گا۔ جس دن یہ جذبہ دل میں پیدا ہو گیا، اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ جس دن یہ طلب اور شوق پیدا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن سے ہماری زندگیوں کو بدلنا شروع کر دینا۔ تو اس لیے آج کا پیغام یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو یا اس کائنات میں اس امت کے دیگر اولیاء کرام کی
ضوابط مقدسات ہوں، ہم پر لازم ہیں کہ نہ صرف ان کے دن منائیں بلکہ دن منانے کے ساتھ ساتھ ان سے تعلق رکھنے والی خاص چیزوں پر ہم اپنی نظر اور اپنی توجہ رکھیں۔ اور کائنات میں کسی شخص کی سب سے زیادہ خاص چیز اس کے الفاظ ہوتے ہیں، اس کے کلمات ہوتے ہیں۔ تو ان ہستیوں نے جو کلمات اس دنیا کے لیے چھوڑ کر یہ گئے ہیں، جو الفاظ اس دنیا کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، ان کلمات ان الفاظ سے اپنے تعلق کو جوڑیں۔ جنہوں نے کتابیں لکھی ان کی کتابوں کو پڑھیں، جنہوں نے مواعظ کیے اور بعد والوں نے ان کے مواعظ کو، ان کے خطبات کو، ان کے بیانات کو جمع کیا، تو کم از کم ان مواعظ کو، ان خطبات کو، ان تقاریر کو پڑھیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے دل میں شوق پیدا کرے گی، جو ہمارے دل میں جذبہ پیدا کرے گی۔ یہ وہ واحد چیز ہے کہ جو ہمیں سدھار سکتی ہے، ہمیں سنوار سکتی ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق فراہم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔